وفاقی آئینی عدالت نے مقدمات کی سماعت شروع کر دی۔ عدالت کا پہلا فیصلہ، کے پی حکومت کی اپیل پر حکم امتناع جاری۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے آئینی عدالت کے لیے 3 بینچز تشکیل دے دیے۔ چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین شاہ بینچ 1 میں شامل۔ جسٹس حسن رضوی، جسٹس کے آغا بینچ 2 کا حصہ۔ بینچ 3 میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ نمبر 2 کی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی عدالت قائم کی گئی ہے۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی بھی عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں۔ ایس سی او سربراہان حکومت کا 17واں اجلاس کل ماسکو میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ ایس سی او ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اجلاس میں بیلاروس، چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان، ایران اور بھارت کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ پر تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی کی وجہ سے فتح ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے دوران گفتگو۔ کہا اللہ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان نے دشمن کو دھول چٹائی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں فتح دلائی۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فیلڈ مارشل نے قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا۔ کہا اللہ کی مدد شامل ہو تب ہی فتح اور کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ شاہ اردن عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شاہ عبداللہ دوم کا استقبال کیا۔ شہزادی سلمہ بنت عبداللہ اور اردن کے دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ تھے۔ شاہ اردن کو ادارے کی صلاحیتوں اور مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شاہ اردن نے فیلڈ مارشل کو آرڈر آف ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری کا اعزاز دیا۔ شاہ عبداللہ دوم کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے وزیر دفاعی سند بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ دوم نے مشترکہ فائر اینڈ مینوور مشق دیکھی۔ پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاک اردن دوستی اور باہمی اعتماد کا عکاس ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملٹری تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ کو سول ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب کے دوران شاہ عبداللہ دوم نے صدر آصف علی زرداری کو بھی اردن کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر کابینہ ارکان بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ صدر زرداری اور شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق۔ خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں کی حمایت۔
دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی کا دورہ آج متوقع، کینٹ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا کام دیکھیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت آج سے کام شروع کرے گی، پہلی کاز لسٹ جاری، آئندہ ہفتے 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل بینچز مقدمات سنیں گے۔ جو ججز نے جو استعفے دیے ہیں، یہ ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگے؟ اگر یہ ضمیر پہلے جاگے ہوتے جب نواز شریف صاحب کو اور مجھے اور باقی لوگوں کو جب غلط سزائیں ملی، کاش یہ ضمیر پہلے جاگ جاتے۔ اب یہ سیاسی ضمیر ہیں، ان کو کوئی انصاف کے لیے کوئی قدم نہیں۔ ججوں کے ضمیر نہ جاگنے کا خمیازہ ہم نے بھگتا، کاش یہ ضمیر پہلے جاگ جاتے۔ یا سیاسی ضمیر ہیں، انصاف کے لیے کوئی قدم نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن سے وطن واپسی کے موقع پر گفتگو، کہا ہم سے انتقام لینے والوں سے قدرت نے انتقام لیا، حلفاً کہتی ہوں نواز شریف اور میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس سے پہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھور پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، جنہیں مسلم لیگ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ فیصل راٹھور نے وزیر بلدیات و دیہی ترقی آزاد کشمیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضا آج بھی مضر صحت، پاکستان میں گجرانوالہ سب سے زیادہ آلودہ شہر، AQI 505 تک جا پہنچا۔ لاہور کا مجموعی AQI 485 ریکارڈ۔ فیصل آباد کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 452 اور ملتان میں 281 ریکارڈ کی گئی۔ اوش شریف کے قریب موٹر وے M5 پر بس کی موٹر وے پولیس موبائل کو ٹکر، حادثے میں موٹر وے پولیس کے 3 اہلکار جاں بحق، ASI مشتاق، ASI ناصر، کانسٹیبل اسامہ شامل۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق بس نے پیٹرولنگ موبائل کو پیچھے سے ہٹ کیا۔ لال قلعہ دھماکہ، بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کا خودکش بمبار کے ساتھی کی گرفتاری کا دعویٰ۔ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق عامر رشید علی کو دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ عامر رشید اور دیگر کی گرفتاری کی خبر گودی میڈیا 11 نومبر کو چلا چکا ہے۔ دھماکے میں استعمال کار عامر رشید کے نام پر رجسٹر تھی۔ NIA کا دعویٰ، 11 نومبر کو گرفتار شخص کی 16 نومبر کو دوبارہ گرفتاری، کیا کوئی نئی سازش ہے؟ پہلے سے گرفتار شخص کی دوبارہ گرفتاری کو بریک تھرو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پاکستان نے ون ڈے سیریز میں سری لنکا کو وائٹ واش کر دیا۔ آخری میچ میں آئی لینڈرز کو 6 وکٹوں سے شکست۔ محمد رضوان 61 اور حسین طلعت 42 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ وسیم جونیئر میچ کے ہیرو قرار، حارث رؤوف پلیئر آف دی سیریز۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ اور رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستانی شاہینوں نے بھارتی سرماؤں کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 137 رنز کا ہدف بآسانی پورا کر لیا۔ ماں صداقت کا آل راؤنڈ کھیل، 2 وکٹیں لینے کے بعد ناقابل شکست 79 رنز بنائے۔ پاکستان نے ہدف 14ویں اوور میں پورا کیا۔